لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، آؤ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و منور و مجلہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کرے۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنزل الکرامت اواس بحر معرفت سراپا خیر و برکت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ۔ اے سنیوں کے امام محمد رضا، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ وہی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ اور دیو کے بندوں سے ہے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہے ہم کو کیا غرض، ہم تو ہے عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، ہم ہے عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام اہل سنت، امام عشق و محبت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کسی عام شخصیت کا نام نہیں، کسی عام سے انسان کا نام نہیں، بلکہ ایسے عاشق رسول کا نام ہے، ایسے عاشق رسول کا نام ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سانچے میں سنت رسول اور شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتے ہوئے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شریعت مصطفیٰ کو بچاتے ہوئے صرف کر دی۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو تاریخ کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا کہ جب کچھ بدعقیدوں نے اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر انکار کیا اور حضور کے علم غیب کے اوپر وہ طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے ہیلے کرتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا علم غیب ہے اس کا انکار کیا، تو پھر حرمین شریفین کی سرزمین پر، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت ایک کتاب لکھتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، ایسی کتاب لکھی جس کا نام الدولۃ المکیہ ہے۔ جب آپ نے یہ کتاب لکھی اور علماء حرمین کے سامنے پیش کی، علماء حرمین نے جب اسے پڑھا تو پکار اٹھتے ہیں بے ساختہ۔ شاعر اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ علماء حرم کہہ اٹھتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے نمونے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی زندگی سے ملتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم عاشق اعلیٰ حضرت ہیں، ہم غلامان اعلیٰ حضرت ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں اور اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ کل بروز قیامت اٹھایا جائے گا، اور جب ہم رضا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، میرے امام احمد رضا کے ساتھ جب ہمارا حشر ہوگا، اس وقت اہل محشر
ہمیں دیکھ کر کے فخر کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ کو میں بتاتا چلوں ایک عاشق رسول بارگاہ رسول میں حاضری کیسی دیتا ہے، ایک عاشق رسول بارگاہ رسول میں کیسے حاضر ہوتا ہے، عاشق رسول بارگاہ رسول میں کس طرح جاتا ہے۔ میرے امام اہل سنت، امام عشق و محبت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، والدہ محترمہ بھی ساتھ ہے۔ آپ جو ہے حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، بمبئی کی سرزمین سے جہاز پر سفر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ اڑنے والا جہاز نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس زمانے میں ہوتا تھا، اس زمانے میں پانی والا جہاز چلا کرتا تھا۔ آپ پانی کے جہاز پر سفر کرتے ہیں، جہاز میں بیٹھ جاتے، جہاز بندرگاہ سے رخصت ہو جاتا ہے، بمبئی کی سرزمین، ہند کی سرزمین کو چھوڑ کر پانی کے راستے وہ چلنے لگتا ہے۔ جہاز کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا یہ معمول تھا، آپ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی اور چیز میں نہیں گزارتے، اسے ضائع نہیں کرتے، اسے ویسٹ نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت وہ ذکر و اذکار میں، ہر وقت وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنے میں، یا حمد باری تعالی لکھنے میں، یا پھر صلاۃ و سلام لکھنے میں، یا پھر گنگنانے میں مصروف رہتے۔ آپ کی ساری زندگی اسی کام میں گئی، بلکہ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہاتھ سے، قلم سے، اپنے ہاتھ سے جتنی کتابیں لکھی ہے اتنی کتابیں صدی کے اندر کسی اور نے نہیں لکھا۔ اسی لیے شاعر نے یہ بھی کہا ہے، وادی رضا کی کوہ ہے ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عاشق رسول جو ہے وہ عاشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر پر ہے، جہاز کے اندر ہے۔ آپ قلم اور دوات کو اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ اشعار پاک نعت مصطفیٰ کے لکھ رہے ہیں، جہاز پانی پر سفر کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ میں غلطہ ہے، عشق مصطفیٰ میں غوطہ ہے، آپ نبی کے عشق میں اس طرح محو ہے، اس طرح کھوئے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے۔ بس نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھ رہے ہیں، جب جہاز بیچ سمندر کے پہنچتا ہے، بیچ جگہ کے پہنچتا ہے جہاں دور دور تک کوئی کنارہ نہیں، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، اچانک سمندر کے اندر ایک طوفان اٹھتا ہے، سمندر کے اندر ایک جو ہے طوفان اٹھتا ہے، اور پانی کا طوفان بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پانی کا طوفان جو ہوتا ہے بڑا ہی دردناک ہوتا ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا طوفان جو ہے میرے رضا کے سواری کے پاس آ جاتا ہے، اس جہاز کے پاس آ جاتا ہے۔ جہاز کا کمانڈر آ کر کہتا ہے اب یہ جہاز ڈوب جائے گا، کیونکہ ہم بھونڈر میں پھنس چکے ہیں، بڑا پانی کا طوفان آ چکا ہے، سمندر میں بوچھال مچ چکا ہے، اور پانی کے اندر جو ہے طوفان آ چکا ہے، اب ہمارا جہاز ڈوب جائے گا۔ کمانڈر آ کر کہتا ہے جہاز ڈوب جائے گا، پائلٹ آ کر کہتا ہے جہاز ڈوب جائے گا، اس کا کنڈکٹر آ کر کہتا ہے جہاز ڈوب جائے گا، حتیٰ کہ جہاز کے تمام ذمہ دار آ کر کہتے ہیں اپنے اپنے مال کی، اپنے اپنے جان کی، اپنی اولادوں کی حفاظت کر لو، اب ہم مدینہ نہیں پہنچ سکتے، اب ہم سوئے حرم نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ جہاز ڈوب جائے گا، بڑا خطرناک اور دردناک طوفان آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاز میں سفر کرنے والے تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تمام لوگ جو ہے اپنے اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے سامان کو ایک جگہ جمع کرنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ محترمہ بھی غمگین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو جہاز ڈوبنے کا خوف ہے، دوسری طرف جو ہے مدینہ طیبہ نہ پہنچنے کا غم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے شہزادے کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں پر جہاز کا کمانڈر کہتا ہے جہاز ڈوب جائے گا، اس کا پائلٹ کہتا ہے جہاز ڈوب جائے گا، اور تم ہو کہ قلم اور دوات لے کر کے بیٹھے ہو۔ ارے کم سے کم اس وقت تو یہ چھوڑو اور اپنے سامان کی، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بچا لے گا یا نہیں بچائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے رضا اتنا پیارا جواب عنایت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں اے امی جان، یہ پائلٹ کہتا ہے تو کہنے دو، یہ جہاز کے چلانے والا کہتا ہے تو کہنے دو، اس کا کمانڈر کہتا ہے تو کہنے دو، اس کے ارکان اور ذمہ داران کہتے ہیں تو کہنے دو، لیکن مدینے والا مصطفیٰ کہہ رہا ہے یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا۔ والدہ کہتی ہے بیٹا تم پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھے ہو، تمہیں کیسے پتا کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا؟ تو میرے رضا کہتے ہیں دیکھیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سینے میں کس طرح محفوظ ہے،
کس طرح وہ کتنے بڑے وہ عاشق رسول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر انہیں کتنا پختہ یقین ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا. وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت کہتے امی جان یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. والدہ نے کہا بیٹا کیسے نہیں ڈوبے گا؟ کہا کہ مدینے والا مصطفیٰ کہہ رہا ہے یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا. والدہ نے کہا وہ کیسے؟ تو آپ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے سفر کرتے وقت سواری پر چڑھتے وقت یہ دعا پڑھ لی الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. نہ وہ سوار پھسل سکتا ہے اور نہ اس کی سواری پھسل سکتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پھر میرا امام واپس قلم کو اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے دو یا ڈبو دو. آقا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. آقا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. نعت مصطفیٰ کی اشعار لکھنے تھے. قدرت کا نمونہ قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے. وہ جتنا طوفان کئی وقت سے چل رہا تھا جو سمندر میں بوچھال مچائے ہوئے تھا جہاز کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا تھا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کے یہ اشعار جب اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں فوراً وہ پورا کا پورا طوفان ختم ہو گیا اور جہاز اپنے راستے چلنے لگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ ہے جذبہ عشق مصطفیٰ. ایسے سچے اور پکے عاشق رسول تھے میرے رضا. ایسے پکے اور سچے عاشق رسول ہیں میرے رضا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں. مدینہ طیبہ میں ہے. روضہ رسول کی زیارت کے لیے میرا امام چلا. سنہری جالیوں کے پاس آ کر کے کھڑا ہوتا ہے. اب ایک عاشق رسول بارگاہ رسول میں حاضر ہے. جنت کی کیاری ہے. پیاری پیاری سنہری جالی ہے. مواجہ انور ہے. گنبد خضرا ہے. اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. مناظر مصطفیٰ ہے. جلوہ گاہ مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت بارگاہ رسول میں کھڑے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ احمد رضا جب ہندوستان میں تھا آپ پر خوب صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا. یہ احمد رضا ہندوستان میں تھا آپ کی خوابوں میں زیارت کیا کرتا تھا. لیکن آج احمد رضا کی تمنا ہے اس کے دل کی خواہش ہے تمنا ہے آرزو ہے کہ آج اپنے ماتھی کی آنکھوں سے آپ کا دیدار کروں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. اصرار کر رہے ہیں آپ جو ہے تمہیں تمنا کر رہے ہیں خواہش پہ خواہش کر رہے ہیں آرزو پہ آرزو کر رہے ہیں. جب حد سے زیادہ اصرار کیا آقا کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے. تاریخ بتاتی ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا معجزہ دکھایا اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اپنے دیدار سے مشرف کیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہوں کے سامنے ہے. ماتے کی آنکھوں سے احمد رضا حضور کی زیارت کر رہے ہیں. جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا بے ساختہ احمد رضا کی زبان سے جملے نکلے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں احمد رضا خان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں. حضور مزار سے تشریف لائے ہیں. بظاہر آپ کے سامنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن مبارک آپ کا جسم مبارک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے سامنے ہے. آپ کھڑے ہیں. اب ایک عاشق رسول بارگاہ رسول میں حاضر ہے. مناظر مصطفیٰ ہے. جلوہ گاہ مصطفیٰ ہے. ایک عاشق رسول بارگاہ رسول میں حاضر ہے. جب آپ نے دیکھا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے عشق میں غوطہ کھانے لگے. عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو گئے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں بکھر گئے. عقل نے آواز دی اے احمد رضا خان جب تو ہندوستان میں تھا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھتا. کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کبھی پڑھتا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. کبھی کہتا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحیٰ
تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ لیکن اے احمد رضا، آج تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور بالکل آمنے سامنے ہے، دور اور نزدیک میں فرق کرنا پڑے گا، کیونکہ دور تھے تو صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، آج تو خود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈائریکٹ سامنے ہے، اب اگر وہی صلاۃ و سلام پڑھو گے تو دور اور نزدیک میں فرق نہیں رہ جائے گا، دیکھے اندیکھے میں فرق نہیں رہ جائے گا۔ لہذا عقل نے آواز دی، اے احمد رضا دل کھول کر سجدہ کر لے۔ جیسے ہی احمد رضا کے دل نے یہ آواز دی، آپ نے فوراً شریعت پر نظر دوڑائی اور کہا احمد رضا سجدے تو دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ تعبدی عبادت کا سجدہ اور ایک سجدہ تعظیمی جو سجدہ تعظیم کا سجدہ، لیکن سجدہ تعبدی اور سجدہ تعظیمی دونوں غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، دونوں سخت حرام ہے۔ احمد رضا تم نے ہی تو فتویٰ دیا تھا، فتاوی رضویہ میں لکھا تھا الزبدۃ الزکیۃ فی تحریم سجدۃ التحیہ کے اندر کہ سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ اب اگر سجدہ کرتے ہو تو شریعت قضا ہو رہی ہے، اور اگر سجدہ نہیں کرتے ہو تو محبت قضا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک عاشق رسول بارگاہ رسول میں حاضر ہے، آپ پریشان ہو گئے، ایک طرف عقل ہے دوسری طرف شریعت ہے، ایک طرف عقل کہہ رہی ہے سجدہ کر لے، دوسری طرف شریعت کہتی ہے کہ سجدہ مت کرنا ورنہ سجدہ کرو گے اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایک عاشق رسول بارگاہ رسول میں حاضر ہے، آخر میں فیصلہ کیا اے احمد رضا ایسا سجدہ کرو، اے احمد رضا ایسا سجدہ کرو کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، دل اے دل گھبرانا مضطرب نہ ہو پریشان نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے مزاج دیا، اے لوگوں سنو، یہ سر جھکے تو رب کی بارگاہ میں، یہ دل جھکے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ مزاج دیا، اے لوگوں یہ سر جھکے تو رب کی بارگاہ میں، یہ دل جھکے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا گلے نصیب مہکتا دکھائی دے، سجدہ جہاں کروں وہی کعبہ دکھائی دے، سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما، مولا تعالیٰ ہم تمام کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رضا جیسا عشق کرنا نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کا ایمان پر مدینے میں خاتمہ فرما۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک پر اے اللہ رب العزت تیری رحمت کاملہ کا نزول فرما۔ آخر میں خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ چلتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ تو آغاز باب تھا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔